ایشیا کپ 2025 کے مقابلے منگل سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ایشیا کپ کا 17واں ایڈیشن ہے جس میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، جنہیں 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا ایک ہی گروپ میں ہیں تاکہ دونوں کے درمیان کم از کم ایک میچ ضرور ہو۔ براڈ کاسٹر اور اسپانسر کی آمدنی کا سارا انحصار اس اکلوتے میچ پر ہے، جو 14 ستمبر کو دبئی کے اسپورٹس سٹی میں ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مئی میں ہونے والی جنگ کے بعد یہ ان دونوں ملکوں کا پہلا ٹاکرا ہوگا جس میں یقیناً چنگاریاں اڑیں گی، دھمال مچے گا اور اربوں نظریں اس پر جمی ہوں گی۔ اس دفعہ ٹورنامنٹ کا فارمیٹ تبدیل کر کے T20 کر دیا گیا ہے، جو گزشتہ بار 50 اووروں پر مشتمل تھا۔ آخری دفعہ انڈیا نے یہ ٹائٹل جیتا تھا سری لنکا کے خلاف۔ یہ میچ غیر متوقع طور پر 2 گھنٹے میں ختم ہو گیا تھا۔ انڈیا کی طرف سے محمد سراج نے زبردست بولنگ کرتے ہوئے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے اور سری لنکا محض 50 رنز پر ڈھیر ہو گیا تھا اور انڈیا نے بغیر کسی نقصان کے اسکور پورا کر کے فائنل جیت لیا تھا۔ اب ایک بار پھر 8 ٹیمیں ٹرافی کے لیے نبرد آزما ہوں گی۔ ان کی استعداد کتنی ہے اور کون ان کی فتح گر کھلاڑی ہوں گے جن کی طرف سب کی نظریں ہوں گی۔ موجودہ عالمی چیمپئن اور ایشین چیمپئن انڈیا اس ٹورنامنٹ میں ایک نئے رنگ روپ کے ساتھ نظر آئے گا۔ روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی غیر موجودگی میں یقینی طور پر انڈین ٹیم اس طرح مضبوط اور ناقابل تسخیر نہیں ہے جیسے کچھ عرصہ قبل تھی، لیکن اس نے جس طرح انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز برابر کی ہے، اس نے نوجوان کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ ٹیم کے کپتان نوجوان سوریہ کمار یادو ہیں، جنہیں جسپریٹ بمراہ پر ترجیح دی گئی ہے۔ سوریہ انتہائی جارحانہ بلے باز ہیں اور T20 میں 4 سنچریاں بنا چکے ہیں۔ وہ اپنی غیر روایتی بیٹنگ اور وکٹ کے چاروں طرف شاٹ کھیلنے کی وجہ سے مسٹر 360 کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ جب بیٹنگ کے لیے آئیں گے تو یقیناً سب کی نظریں ان پر ہوں گی اور اگر وہ وکٹ پر چند اوور بھی ٹھہر گئے تو میچ کا نقشہ پلٹ سکتا ہے۔ انڈیا کے ایک اور خطرناک بلے باز ابھیشیک شرما ہیں۔ وہ T20 انٹرنیشنل میں انگلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف 2 سنچریاں بنا چکے ہیں اور انہوں نے IPL میں بھی اپنی بے خوف اور پہلے اوور سے حملہ کرنے والی جارحانہ بیٹنگ سے سب کو متاثر کیا ہے۔ ان کی اضافی خصوصیت اسپن بولنگ ہے، لیکن انڈیا میں ان کے علاوہ بھی کئی ستارے موجود ہیں۔ شبھمن گل، ہاردک پانڈیا، سنجو سیمسن اور رنکو سنگھ خطرناک بلے باز ہیں، جبکہ بولنگ میں جسپریٹ بمراہ، ارشدیپ سنگھ، ہرشپریت رانا اور ارشدیپ سنگھ فاسٹ بالرز ہوں گے۔ ارشدیپ نے آسٹریلیا میں ورلڈ کپ میں پہلی گیند پر بابر اعظم کو آؤٹ کیا تھا۔ سب سے اہم انڈین اسپنر کلدیپ یادو، ورن چکرورتی اور اکشر پٹیل ہوں گے، جن کو دبئی کے اسپنروں کے لیے موزوں پچ پر کھیلنا آسان نہیں ہوگا۔ مجموعی طور پر انڈین ٹیم ہر شعبے میں متوازن ٹیلنٹ سے بھرپور اور جیت کے لیے ہاٹ فیورٹ ہے۔ پاکستانی ٹیم اگرچہ ایشیا کپ سے قبل سہ-فریقی سیریز جیت چکی ہے، لیکن نشیب و فراز سے بھرپور اس جیت نے اس کی کارکردگی پر شکوک قائم کر دیے ہیں۔ سلمان علی آغا کی قیادت میں ٹیم سلیکشن کے تنازعات کا شکار ہے اور رضوان اور بابر کی عدم شمولیت پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔ چیف سلیکٹر نے دونوں کے اسٹرائک ریٹ کو ڈراپ کرنے کی وجہ بتایا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ٹیم میں کئی ایسے کھلاڑی کھیل رہے ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ ان دونوں سے بھی کم ہے۔ پاکستانی بیٹنگ میں سب کی نظریں سائم ایوب پر ہوں گی۔ یہ پچیں انہیں سوٹ کرتی ہیں اور اگر انہوں نے جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیا تو کسی بھی بولنگ کو اپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ فخر زمان فارم میں نہیں ہیں مگر ٹیم کے سب سے سینئر کھلاڑی ہیں اور کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حسن نواز اپنی خراب ٹیکنک کے باعث ایک بار پھر بوجھ بنے رہیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ بیٹنگ کا بوجھ ایک بار پھر سلمان علی آغا اور محمد نواز ہی اٹھائیں گے۔ بولنگ میں شاہین شاہ آفریدی کی کارکردگی بہت اہم ہوگی۔ اسپن بولنگ کے شعبے میں محمد نواز ٹرائی سیریز میں عمدہ کھیلنے کے بعد اعتماد سے بھرے ہوں گے۔ ان کے علاوہ ٹیم میں کوئی ایسا بولر نہیں جسے فتح گر کہا جا سکے۔ سری لنکا کی ٹیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ کوشال مینڈس اور کوشال پریرا سب سے خطرناک بلے باز ہیں۔ دونوں اگر جم کر کھیل گئے تو کسی بھی بولنگ کے پرخچے اڑا سکتے ہیں۔ کپتان اسلنکا بھی جارحانہ بلے باز ہیں، لیکن سری لنکا کی اصل طاقت ویلا لاگے اور دشان ہیما نتھا ہیں، جو امارات کی پچوں پر
کھل کر کھیلیں گے۔ اگر بات کی جائے افغانستان کی تو اس ٹورنامنٹ میں اگر کوئی ٹیم اپ سیٹ دے سکتی ہے تو وہ افغانستان ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین اسپنر راشد خان کی شکل میں ان کے پاس ہے، جبکہ نور احمد اور نئے فنگر گگلی بولر غضنفر نے سب کو حیران کیا ہے۔ فضل فاروقی بھی عمدہ فارم میں ہیں۔ مجموعی طور پر عمدہ ٹیم ہے، البتہ ان کی بیٹنگ ایک سوالیہ نشان ہے، جس کی خامیاں حالیہ ٹرائی سیریز میں کھل کر سامنے آئی۔